کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ 2020 کے ادبی مقابلہ جات بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ان مقابلہ جات کا دوسرا اور آخری روز ہے۔ 27 اکتوبر بروز منگل ہونے والے اردو مضمون نویسی کے مقابلے کے بعد آج حسن نعت اور حسن تقریر کے مقابلوں کا انعقاد ہوگا اور اس کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں، ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے علاقے کے محسن اور ہر دل عزیز ہمارے بزرگ عزت مآب CEO وائٹل گروپ جناب حاجی سعید احمد صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ وائس چیئرمین بلدیہ کمیٹی جناب ریاض احمد خلجی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے اور ہمارے کالج کے واجب الاحترام پرنسپل اور صدر محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب، وائس پرنسپل جناب پروفیسر محمد اسلم قریشی صاحب، کالج کے سینئر استاد اور شعبہ فزکس کے صدر جناب پروفیسر محمد عبدالحفیظ صاحب اور کالج کی اسلامک سوسائٹی کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب سے میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر اپنی مخصوص نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے گا۔ اب ہم تقریب کا آغاز کریں گے خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت نام سے۔ یہ اور بات ہے میری سانس میں رواں ہے تو، مگر یہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں کہاں ہے تو، تلاش کرتا ہوں ایک اشک نیم شب میں تجھے، یہ اور بات کہ ایک بحر بے کراں ہے تو۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں سال سوم 3rd ایئر کے طالب علم حافظ محمد لیاقت صاحب۔ حافظ محمد لیاقت تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اب ہم ان مقابلوں کا باضابطہ آغاز کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ان مقابلوں کے معزز ججز صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں پر تشریف لائیں اور ججز کے فرائض سر انجام دیں گے ہمارے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے سینئر استاد، ہمارے لیے انتہائی واجب الاحترام جناب سید سہیل عابد شاہ صاحب۔ یہ اس مقابلے میں نعت کے مقابلے میں چیف جج کے فرائض سر انجام دیں گے اور ان کی معاونت کریں گے شعبہ اسلامیات کے سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق صاحب۔ ڈاکٹر محمد طارق صاحب یہ اس مقابلے میں معاون جج کے فرائض سر انجام دیں گے اور ان کے ساتھ ہارون آباد شہر کے معروف نعت خواں ہمارے مہمان واجب الاحترام محمد عمران قادری صاحب، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لے آئیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ معزز و محترم عزت مآب جمیع اساتذہ اکرام، پرنسپل ادارہ حاضہ جناب ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب، عزت مآب جناب حاجی سعید صاحب اور ان کے ساتھ جناب محترم ریاض خلجی صاحب اور ہمارے عزت مآب جناب پروفیسر محمد اسلم قریشی صاحب، عزت مآب جناب پروفیسر محمد حفیظ صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام جناب پروفیسر محمد شعیب مصطفیٰ صاحب، دیگر جمیع اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اس کے حبیب کی نگاہ رحمت سے آج ہم یہاں گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج میں یہ خوبصورت مقابلہ حسن نعت و بیان اس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلے نعت کا مقابلہ ہوگا اور 2 سے 3 اشعار، اس سے زیادہ آپ نہ کریں تاکہ ہمارے پاس جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کے حوالے سے وقت جو ہے وہ بھی محدود ہے۔ اس کے بعد تقریر کا مقابلہ بھی ہونا ہے، پھر نتائج ہے، پھر انعامات ہیں، تو بڑی توجہ اور نظم و ضبط کے ساتھ جس طرح آپ تشریف فرما ہیں اسی طرح بیٹھیے گا، داد ضرور دیجیے گا، تالیوں سے تھوڑا گریز کریں اور
نعت رسول مقبول کے لیے جو بھی بچے یہاں پہ آئیں گے تو وہ ساری ہمارے لیے قابل احترام ہیں. وہ پلیز کوشش کریں کہ 2 سے 3 اشعار اسی میں. ہمارے ججز صاحبان بڑے سینئر ہیں، وہ جس وقت آپ پہلا مصرع پڑھیں گے تو اسی وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو یہاں پانی کی بھی بات نہیں ہے، یہ تو حضور کی بارگاہ کی خیرات ہے، جو آئے گا اس کو مل جائے گی. میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے محمد ہاشم ضیاء، فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں. محمد ہاشم ضیاء تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات پیش کریں. محمد ہاشم ضیاء. یہ سنا ہے کہ بہت غوری اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. تشریف لاتے ہیں جناب محمد وقاص، فرسٹ ایئر سے. محمد وقاص. اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں. تشریف لاتے ہیں جناب زین مصطفیٰ صاحب. زین مصطفیٰ. فقیروں وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. ماشاءاللہ جی. راحت اندوری کا ایک شعر اللہ کریم اس کی قبر کو روشن فرمائے. وہ کہتا ہے کہ زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. تشریف لاتے ہیں جناب حبیب الرحمان صاحب. ان کے بعد محمد ساجد، 3rd ایئر سے. وہ بھی ذرا قریب تشریف لے آئیں. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. تشریف لاتے ہیں جناب محمد ساجد صاحب، 3rd ایئر سے آپ کے سامنے. اور ان کے بعد ہے محمد نعمان صاحب، 2nd ایئر سے. وہ بھی یہاں قریب آئے. تجھ سا کوئی آیا ہے نیا گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی. یہی عالم کا جری تھا. تشریف لاتے ہیں محمد نعمان غفور. ان کے بعد ہیں جناب دانیال عطاری صاحب. وہ بھی قریب آ جائیں. بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں
مہمان ہو گیا. دعوت دیتا ہوں میں دانیال اتاری. حضور میری تو ساری بغیر آج کے مقابلوں کا پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مرحلے کا آغاز کریں، ہمارے معزز مہمان ہم ان کے بے پناہ مشکور ہیں کہ یہ اپنی اتنی زیادہ مصروفیت میں سے کچھ ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس تقریب کے جو مہمان خصوصی حاجی سعید احمد صاحب اس علاقے پر اور بالخصوص اس ادارے پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں اور ہمیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے کالج کو جب بھی کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے دامے درمے قدمے سکھنے ہر طرح سے جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے ہمیں مدد فراہم کی. کالج میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے، لیکن اب جناب حاجی سعید احمد صاحب کی مہربانی اور نوازش کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو چکا ہے. کالج کی گری ہوئی باؤنڈری وال ہو یا ایم اے بلاک کی رینوویشن ہو، سیوریج کے مسائل ہوں یا کوئی بھی اور ارجنٹ تعمیراتی کام ہو کالج کے اندر، ضرورت مند طلباء کی مالی امداد ہو یا مستحق طلباء کے لیے داخلہ فیس کی فراہمی، ان تمام معاملات میں جناب حاجی سعید احمد صاحب کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم سب ان کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے دعا گو ہیں. ان کی موجودگی ہمارے ادارے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. انہوں نے آج تک جو کچھ اس کالج کے لیے کیا ہے ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئندہ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی محبت اور عنایات کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. اور ہمارے دوسرے مہمان جناب وائس چیئرمین بلدیہ ریاض احمد خلجی صاحب، انہوں نے بھی میونسپیلٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، کالج کا کوئی بھی کام ہے، کوئی پانی کی فراہمی یا لیبر کی فراہمی، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایشو ہے، انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہمارے ادارے کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں. ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں. اور اب چونکہ ان لوگوں نے نیکسٹ ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، انہوں نے وہاں پہ جانا ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے میں حاجی سعید احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس مبارک موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا ہمارے بزرگ جناب حاجی سعید احمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ. تو آپ کو حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں جو بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے آپ نا اس پہ عمل کریں. اور باقی رہ گیا تعلیم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کے بازو بنیں گے تاکہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے والدین کے بازو بنیں. باقی تو تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے پیش ہوں گے اور آپ کے نشانہ بشانہ ہوں گے. اب میں جناب پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب اور ہمارے سینئر استاد پروفیسر عبدالحفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کے لیے ہمارے پاس کچھ تحائف ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کریں. بہت شکریہ سر، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے اتنا ٹائم ہمارے لیے نکالا. اب ہم پروگرام کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں حسن تقریر، حسن بیان کے مقابلے کا انعقاد ہوگا. تو تقریر کے معزز ججز صاحبان ہیں وہ اپنی مخصوص نشستوں پہ تشریف لائیں. عزت مآب محترم جناب پروفیسر عبداللطیف صاحب وہ تشریف لائیں معاون جج کے، اور چیف جج کے طور پہ عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب، اور ان کے ساتھ معاون جج کے جناب پروفیسر محمد فیاض صاحب اپنی فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے چشم عنایت فرمائیں. اور حسن بیان اور حسن تقریر کے دو عظیم جسٹس اور ان کے درمیان میں چیف جسٹس صاحب تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ تعالی بڑے
احسن انداز میں فیصلے ہوں گے اور میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جناب، یہ جو مقررین اور خطباء حضرات ہیں، یہ شعلہ بیان اور واعظ شیریں زبان، تو ان سے بھی میری التماس ہے کہ وہ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھیں، مختصر انداز میں آپ کا جو بھی مواد ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، آپ کا حسن کلام اور انداز تکلم اسے بھی دیکھا جائے گا، اور آپ کی اشعار کے انداز اور کلام کی تو اختصار میں آپ 3 سے 5 منٹ کا وقت ہے، تو جیسے ہی وقت زیادہ ہوگا ادھر سے گھنٹی جو ہے وہ بچ جائے گی، تو کوشش کریں آپ مختصر انداز میں پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے وجاہت علی صاحب۔ کان احسن الناس، کان اجود الناس، کان اشجع الناس۔ پہلے مقام پر بیان کرتے ہیں احسن الناس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی گلیوں کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ پسند آیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انضمام حسین صاحب کو۔ جناب صدر، یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر دنیا کے پانیوں کو اکٹھا کر کے ان کی سیاہی بنا دی جائے اور درختوں کو اکٹھا کر کے ان کی کلمیں بنا دی جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، مگر آقا کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو پائے گا۔ اور اب جناب محمد عبداللہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے جوہر خطابت سے آپ کے قلوب کو گرماتے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو بھی سننی ہے اور ان کے سٹائل بھی دیکھنے ہیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے بیان سننا ہے۔ جناب محمد عبداللہ صاحب۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک مسافر جسے یہ علم نہیں کہ وہ چلا کہاں سے تھا، وہ مسافر منزل کا شعور نہیں رکھ سکتا۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد عبداللہ۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تشریف لاتے ہیں جناب ظہیر احمد صاحب۔ ہر طرف کفر و شرک کی خزاں کا دور دورہ تھا، زمین سے آسماں تک فضا ظلمت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس تاریکی میں ابلیس اور اس کے لاؤ لشکر کا وحشیانہ رقص تھا۔ زمین پر ان کی حکمرانیاں، فضاؤں میں ان کی سرگوشیاں تھی، کوئی ان کی سرکوبی کرنے والا نہیں تھا۔ گردش ارض و سما تھم سی گئی تھی، باد نسیم باد نسیاں تھی، سرسرے مسموم رقص کنا تھی۔ گلستان ارض میں کلیاں چٹکنا بھول گئی تھی، پرندے چہچہانا چھوڑ کر گھونسلوں میں سہمے بیٹھے تھے۔ ایک وحشت ہی وحشت تھی، گوئی سلب زبانیں گونگ تھی۔ زمین پر انسان وحشت زدہ، فلک پر ملائکہ افسردہ تھے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جناب نعمان غفور صاحب۔ یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے جلوے دیتی ہیں، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ورا الورا ہیں، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محمد احسن صاحب، اس کے بعد آخری خطیب ہیں اور اس کے بعد استاد گرامی ہیں، انعامات تقسیم ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ہم ایک گروپ فوٹو جو ہے وہ بھی بنانے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ گر بھیک نہ ملتی حضور آپ کے در سے، گر بھیک نہ ملتی حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رشد و ہدایت طلوع ہوا، اور ایسا طلوع ہوا کہ جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو غنی بنا دیا، علی کو شیر خدا بنا دیا، روم کا غلام آیا تو ہیب رومی بنا دیا، فارس کا غلام آیا سلمان فارسی بنا دیا، حبشہ کا غلام آیا تو سیدنا بلال بنا دیا۔
جناب محمد راہیل 2-3 منٹ کا ان کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن مرحلے میں ہم جا چکے ہیں۔ تو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اسی طرح تشریف رکھیے۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب، اللہ کریم انہیں سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہم ان کے اور میرے محترم مکرم جناب پروفیسر محمد اسلم قریشی صاحب اور ان کے ہاتھوں سے ہم انشاءاللہ تعالی انعامات تقسیم کریں۔ جناب صدر حضور نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، نقبیت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر زمانے کی کوئی بھی گردش اسے دوبارہ زندہ نہ کر سکی۔ اور ہمارے ججز صاحبان اپنا اتنی دیر میں رزلٹ مکمل کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی مکرم محترم ہمارے شہر کی ایک خوبصورت ترین آواز جناب محمد عمران قادری صاحب، وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب قبلہ وہ اپنا نعت کے حوالے سے جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب آپ بیان فرمائیں گے، اور خطباء میں مقررین میں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں وہ عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب بیان کریں گے۔ کیوں جگ مگا اٹھے نا شب تارے جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے، میرے بہت ہی مکرم محترم عزت مآب عاشق رسول جناب سید محمد سہیل عابد شاہ صاحب، انہیں زحمت دوں گا وہ تشریف لائیں اور جن جن ہمارے طلباء نے میدان نعت میں پوزیشنز حاصل کی ہیں تو ان کے نام اناؤنس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں ذات خدا کے لیے اور توصیف کے سبھی پھول ذات محبوب خدا کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں بیحد ممنون ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب، پرنسپل ادارہ اعضاء، ان کے ساتھ جناب محمد اسلم قریشی صاحب وائس پرنسپل، اور میرے بے حد مہربان، میرے بے حد کرم نواب جناب پروفیسر غلام محی الدین صاحب۔ میں کیا ہوں یہ تو مجھے پتہ ہے، میں کتنا ہوں یا نہیں ہوں ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ پہ مائل بکرم رہتے ہیں اور مجھے اعزاز بخشتے رہتے ہیں۔ یہ اعزاز جو ہم یہاں پہ آپ کو دے رہے ہیں یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، اعزاز وہ ہے جو آپ کا نام نعت پڑھنے والوں میں، اللہ کے محبوب کی توصیف کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ بڑا نام، بڑا اعزاز یہی ہے، اور اس اعزاز پہ آپ کو مبارک ہو میری طرف سے۔ اور یہ جو دنیا کا سسٹم ہے اس کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے اس میں تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے سوئم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں زین مصطفیٰ۔ دوسرے نمبر پہ پروفیسر صاحب 2 بچے ہیں، دونوں کے برابر نمبر ہیں، اور اتفاقاً تقریباً ہم تینوں کے نمبر بھی جو دیے گئے ہیں وہ بھی برابر ہیں۔ محمد ساجد صاحب ہیں، ان کے 77 نمبر ہیں، اور محمد نعمان صاحب ان کے بھی 77 نمبر ہیں، اور پہلے نمبر پہ 84 نمبر کے ساتھ ابرار حسین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے قبلہ شاہ جی، بہت ہی آسن انداز میں آپ نے فیصلے کیے، سنائے، اور تقریباً سب کی رائے بھی یہی تھی جو انہوں نے بیان کی، اور آپ بڑے ادب کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اسی طرح تشریف فرما آپ نے رہنا ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عزت مآب مکرم و محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد طارق قمر صاحب، جو ہمارے شعبہ اسلامیات کے صدر بھی ہیں، تشریف لائیں اور ہمارے مقررین، ہمارے خطباء جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کمپٹیشن میں اپنے جوہر دکھائے
ان کا مسابقہ کا اعلان کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب. صدر محفل ڈاکٹر محمد عرفان مصطفیٰ صاحب، پرنسپل ادارہ حاضہ اور ارباب علم و دانش، احباب تحقیق و تفحیص، اصحاب محبت و مودت اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقابلہ حسن تقریر میں جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس کا نام ہے محمد عبداللہ عبید اللہ، اور اس نے 81 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور دوسری پوزیشن محمد احسن جو کہ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 93 مارکس لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور پہلی پوزیشن اس کے لیے جس نے بہت خوبصورت انداز میں، خوبصورت پیرائے میں الفاظ کا جامہ پہنایا، بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، وہ اس کا نام نعمان غفور، جنہوں نے 94 مارکس لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. اب ہم انعامات اور تحائف کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب چیئرمین اسلامک سوسائٹی پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب سے کہ وہ ان مقابلوں کے ججز صاحبان ان کی خدمت میں ہم کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں. تو جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور ججز میں تحائف تقسیم کریں. سید سہیل عابد شاہ صاحب، اور ان کے بعد ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب. ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب انہوں نے نعت کے مقابلے میں معاون جج کے فرائض سر انجام دیے. اور ان کے بعد محمد عمران قادری صاحب، ہمارے مہمان جج واجب الاحترام محمد عمران قادری. محمد عمران قادری صاحب، ان کی خدمت میں بھی ہماری طرف سے کچھ تحائف. اور اب مضمون نویسی کا جو مقابلہ ہوا اس میں انعامات کی تقسیم کے لیے میں ہمارے وائس پرنسپل واجب الاحترام جناب پروفیسر محمد اسلم قریشی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں. مضمون نویسی کا مقابلہ 27 تاریخ کو ہوا، اور اس مقابلے میں ہمارے اردو کے پروفیسر محمد جاوید اسلم صاحب، انہوں نے جج کے فرائض سر انجام دیے، اور وہ بھی ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہے. ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تیسری پوزیشن حاصل کی محمد اسلام 2nd ایئر سے ان کا تعلق ہے، 275 رول نمبر. انہوں نے ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی. ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آئے 2 لڑکے. ایک کا نام ہے عبد الواحد، 1st ایئر سے ان کا تعلق ہے، 39 رول نمبر. عبد الواحد انہوں نے ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی. اور ان کے ساتھ یہ پوزیشن شیئر کی محمد سہیب عباس، انہوں نے بھی ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کے پرائز میرے بعد میں مل جائیں گے. محمد احسن رضا، انہوں نے ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں بڑا ہی کمپیٹنٹ اور باصلاحیت بچہ، بھرپور تالیاں احسن رضا. اور اس سے پہلے کہ میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن تقریر کے مقابلوں کے جو انعامات ہیں ان کی تقسیم کا سلسلہ شروع کروں، 2-4 لائنز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس محفل کی مناسبت سے. تیرے پاک دربار دی قسم مینوں، تیرے پاک دربار دی قسم مینوں، تیرے بوئے تے آن دی چس آ گئی. میریاں سن کے تینوں بھی دکھ ہویا، اج دکھڑے سناؤن دی چس آ گئی. اور میرے جے کمینے دے نال لا کے، میرے جے کمینے دے نال لا کے تینوں توڑ نبھاؤن دی چس آ گئی. اور خادم مدتاں دا ماہی رسیا سی، اج یار مناؤن دی چس آ گئی. حسن نام اور حسن تقریر کے جو انعامات ہیں ان کی تقسیم کے لیے ہمارے
ہمارے انتہائی واجب الاحترام سربراہ ادارہ صدر محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں۔ اور حسن نعت کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی زین مصطفیٰ، اور دوسرے نمبر پر محمد ساجد اور محمد نعمان، انہوں نے دوسری پوزیشن شیئر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر آئے ابرار حسین۔ ابرار حسین حسن نعت کے مقابلے میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، بہت ہی خوبصورت آواز ابرار حسین۔ اس کے بعد حسن تقریر کا آخری مقابلہ محمد عبداللہ عبید اللہ، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی، محمد عبداللہ عبید اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آئے محمد احسن۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی نعمان غفور۔ انہوں نے حسن تقریر کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی، نعمان غفور حسن تقریر کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آئے نعمان غفور۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے کالج کی طرف سے بھی کچھ ججز نے اپنی خدمات پیش کی مقابلوں کے لیے، ان کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ تحائف ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر محمد عبداللطیف صاحب سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں۔ انہوں نے اردو تقریر کے مقابلے میں معاون جج کے فرائض انجام دیے، سامنے تشریف لائیں اور اپنا تحفہ دیں۔ اور ان کے بعد پروفیسر محمد فیاض حسین صاحب، انہوں نے بھی حسن تقریر کے مقابلے میں معاون جج کے فرائض انجام دیے۔ ہمارے شعبہ انگریزی کے سربراہ محمد فیاض حسین صاحب، اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب، انہوں نے حسن تقریر کے مقابلے میں چیف جج کے فرائض سر انجام دیے، ڈاکٹر محمد طارق قمر صاحب۔ اب ایک بہت ہی اسپیشل ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے ہمارے سارے اسٹاف کی طرف سے۔ یہ ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب کی یہ کاوشوں کا ثمر ہے کہ آج ہمارے اس کالج میں BS کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ آپ نے سیکریٹریٹ کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں گے، آپ کو شاید فی الحال اندازہ نہ ہو کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا ایک گفٹ ہے اس علاقے کے لیے اور اس ادارے کے لیے، جو سر کی مطلب ایک مکمل خلوص کے ساتھ کی ہوئی کوششوں کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوا۔ آپ لوگوں نے سیکریٹریٹ کے بعد FSC کے بعد آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تمام تر جو تعلیم ہے وہ اسی شہر کے اندر بہترین انداز میں مکمل ہوگی۔ تو ہمیں ایک میڈل، ایک تعریفی میڈل انہیں پہنانا چاہتے ہیں، تو میں جناب پروفیسر محمد اسلم قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں ایک تعریفی میڈل پیش کریں۔ اب آخر میں ایک گروپ فوٹو ہوگا، تو جتنے میکسیمم بچے یہاں پہ آ سکتے ہیں وہ سامنے آئیں اور ہمارے اسٹاف کے ساتھ۔ ایک ہمارے پاس ایک اور بھی ہے چھوٹے ہمارے ناک کے لیے، بڑا پیارا چھوٹا سا بچہ